الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں، اس کے 18ویں سبق کے لیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس میں ہم درود کے بعد کی دعا پڑھیں گے اور گرامر میں قالا اور قامہ کی گردان سیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ 7 ایسے الفاظ جو قرآن کریم میں 2466 بار آئے ہیں. نماز ختم کرتے وقت جو دعا جو ہم سیکھ رہے ہیں آج، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، جو امت کے بہترین شخص ہیں، ان کو سکھائی تھی. ان کو دیکھیے اور اس پیغام کو دیکھیے کہ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور کوئی مغفرت نہیں کر سکتا گناہوں کی سوائے تیرے. تو دیکھیے آپ پیغام کو، تو ہم کو کس اخلاص کے ساتھ، کس عاجزی انکساری کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے. نماز ختم ہونے پر مغفرت طلب کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اور نماز کے بعد سیدھے راستے پر قائم رہنے کا مستحکم ارادہ کیجیے. مجھے بھی اور آپ کو سب کو کرنا ہے یہ. اور ہم یہ کہیں گے نماز سے نماز تک پلان بنائیے کہ بھئی آئے اس نماز کو ہم نے پوچھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا. اس نہ صرف سارے زندگی بلکہ اس نماز سے اگلی نماز تک جو بھی کام کروں میں، اس میں ہدایت چاہیے اور مغفرت چاہیے. پھر اگلی نماز میں آ کر پھر میں سوال کروں گا سارے چیزوں کا. تو اس طرح سے تو ہم دعا شروع کرتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، انی بے شک میں، انا کا مطلب بے شک، انی بے شک میں، ظلمت میں نے ظلم کیا. ہم نے سیکھا اس کو، ظلما اس نے ظلم کیا، ظلموا ظلمتا ظلمتم ظلمت، میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر. نفس یعنی جان، نفس یعنی جان. نفس کی جمع نفوس بھی ہے، انفس بھی ہے، ٹھیک ہے. نفس کی جمع نفوس اور انفس، اور قرآن کریم میں یہ سب الفاظ 293 بار آئے ہیں. ظلمت نفسی، ظلم کیا میں نے اپنی جان پر، ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا میں نے، بہت زیادہ ظلم. یہ ایسا ہی ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اگر کسی کو مارا تو ہم کہیں گے میں نے اس کو مارا. اگر بہت مارا تو میں کہوں گا میں نے ایسی مارا. دیکھیں مار نون ہے، مارا ورب ہے. مارا یعنی بہت مارا. تو یہاں پہ ظلمت ظلما یعنی بہت زیادہ ظلم کیا، ظلمت ظلما کثیرا یعنی بہت زیادہ ظلم کیا میں نے اپنے نفس پر. پورے احساس سے پڑھنا چاہیے. تو پریکٹس کیجئے. اللہم انی ظلمت، میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت، ظلم کیا. پھر سے اللہم انی ظلمت نفسی اپنی جان پر، ظلما کثیرا، ولا یغفر الذنوب الا انت. ولا وا کا مطلب اور، لا مطلب نہیں. یغفر بخش سکتا، غفرا اس نے بخشا، یغفر بخش سکتا، بخشتا ہے، بخشنے والا ہے. ولا یغفر اور نہیں بخشتا، نہیں بخش سکتا. غفرا سے بنا ہے یہ، غفرا کا ٹیبل ہم نے سیکھا ہے. غفرا، غفرو، غفرتا، غفرتم، غفرتو، غفرنا، یغفر، یغفرون اینڈ سو آن. تو ولا یغفر اور نہیں بخش سکتا، الذنوب ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ذنب کی جمع ذنوب ہے، ذنب کی جمع ذنوب ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو کوئی. ذنب کا مطلب گناہ اور ذنوب کا مطلب گناہ، جمع ہے یہ. الا انت سوائے تیرے، الا کا مطلب سوائے تیرے، انت کا مطلب تیرے. کوئی نہیں بخش سکتا گناہوں کو سوائے تیرے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی یہ جو معاملہ ہے گناہوں کا، اس میں کوئی واسطہ کام کا نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا، صرف تو ہی گناہوں کو بخش سکتا ہے.
تو یہ ولا یغفر الذنوب الا انت، یہاں پر کوئی دوسرے مذہب میں جیسا ہے کہ اس کے پاس جا کر فادر کے پاس یا کسی کے پاس جا کر آپ قبول کر لیں اور وہ آپ کا کھاتا صاف کر دے گناہوں کا، ایسا نہیں. گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ تعالی ہے. تو پریکٹس کیجئے اس کی. اچھا، ذم کا مطلب ذم کی جمع ذنوب ہے، نفس کی جمع نفوس ہے، اور بیت کی جمع بیوت ہے. یہ دوسری طرح کی جمع ہے. ہم نے ایک جمع سیکھی تھی مسلم کی جمع مسلمون مسلمین، کافر کی کافرون کافرین، اون این جمع کرنے سے. یہ دوسری جمع اس کو ٹوٹی ہوئی جمع کہتے ہیں، جمع مکسر جو اون اور این سے نہ بنے. جیسے ذنب کی جمع ذنبون ذنبین نہیں ہے، ذنوب ہے. نفس کی جمع نفسون نفسین نہیں ہے، نفوس ہے، اینڈ سو آن. اس کا ہم قاعدہ اگلے کورس میں دیکھیں گے. اور ولا یغفر الذنوب الا انت، ترجمہ کیجئے ولا یغفر الذنوب الا انت، ولا یغفر الذنوب الا انت، یعنی کوئی نہیں بخش سکتا گناہوں کو سوائے تیرے. فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی. ف کا مطلب ہے پس، ف کا مطلب ہے پس. اغفر بخش دے، اغفر بخش دے، افعل کر، اضرب مار، اظلم ظلم کر، اغفر بخش دے. فاغفر لی پس بخش دے، اغفر لی مجھ کو، لی مجھ کو. ف پس اغفر بخش دے، مغفرت کر دے، لی مجھ کو. مغفرة من عندك، مغفرة یعنی بخشش، من عندك اپنے پاس سے، من عندك اپنے پاس سے، تیرے پاس سے. عندك یعنی تیرے پاس سے، من عندك تیرے پاس سے یعنی تیرے اپنے پاس سے. اغفر لی مغفرة من عندك. دیکھیے ہم اس سے پہلے بھی ہم نے سیکھا ظلمت ظلما، ہم نے کہا تھا ایسی مار مارا، یعنی یہ شدت بتانے کے لیے. ویسے ہی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، ظلمت ظلما. اسی طرح اغفر لی مغفرة، بخش دے بخشش یعنی خوب بخش دے. اور من عندی کا اپنے پاس سے، اپنی خاص بخشش سے، اپنی خاص بخشش سے بخش دے. فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی. ویسے عندہ جو ہے قرآن کریم میں بہت آیا ہے، تقریباً 200 بار، 197 بار. تو عندہ سیکھ لیں آپ. عندہ مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ کم ریال عندک، کتنے ریال ہیں آپ کے پاس عام زبان میں، تو عندہ یعنی پاس. عندہ اس کے پاس، ٹھیک ہے، عندہ اس کے پاس. عندہم ان کے پاس. عندکا آپ کے پاس. عندکم آپ سب کے پاس. عندی میرے پاس. عندنا ہمارے پاس. اور عندہا اس عورت کے پاس. میرے بعد ایک بار دہرائیے. عندہ عندہم، عندکا عندکم، عندی عندنا، اور یہ عندہا. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ عندہ ایک بار ترجمہ کیجئے. عندہ اس کے پاس. عندہم عندکا عندکم عندی عندنا عندہا اس کے پاس. بہرحال فاغفر لی مغفرة من عندک، پس بخش دے مغفرة من عندک اپنی خاص بخشش سے. وارحمنی، وارحمنی وا کا مطلب ہے اور. ارحم، ارحم رحم کر، ارحم رحم کر. افعل کر، ارحم رحم کر. اللہ تعالیٰ کو ہم آرڈر نہیں دے رہے ہیں اغفر، بلکہ بھیک مانگ رہے ہیں. اغفر بخش دے، ارحم رحم فرما، نی مجھ پر. ارحم رحم فرما، نی مجھ پر. و ارحم جب مل جاتا ہے تو ورحم ہو جاتا ہے. ورحمنی اور رحم فرما مجھ پر. فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی، یعنی اے اللہ میں کچھ بھی کر لوں اپنے گناہوں کو نہیں مٹھا سکتا اور نہ اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ ہاں میں نے اس لیے کیا، میں مجبور تھا. نہیں، بس صرف تیری بخشش سے اور رحم سے امید ہے کہ تو ہی ان گناہوں کو مٹا دے. پریکٹس کیجئے. فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی.
پھر سے فاغفر لی بخش دے مجھ کو، مغفرۃ من عندک وارحمنی ٹھیک ہے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم۔ انک، ان یعنی بے شک، ان یعنی بے شک، اس سے ہم نے پہلے سیکھا ان یعنی بے شک، اور ہو ہم کا کم اینا اور ہاں ملائیں گے تو آپ سارے الفاظ آئیں گے، انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انکم بے شک آپ سب، انی بے شک میں، انا بے شک ہم، انہا بے شک وہ، انکا بے شک آپ، انتا آپ، یا انکا بے شک تو، انتا تو، یہ ڈبل چیز ہے، اس کا ترجمہ رواں اس میں ہم کریں گے، بے شک تو یعنی بے شک تو ہی، انکا انتا الغفور، غفور یعنی بخشنے والا، غفور یعنی بخشنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، اور الرحیم ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے، انکا انت الغفور الرحیم، یعنی آج میں جو زندہ ہوں گناہوں کے باوجود، یہ دلیل ہے کہ تو رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، اگر تو رحیم نہیں ہوتا اور تو رحم کرنے والا نہ ہوتا تو میں اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی کا ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یاد رکھیے گناہ کئی ایریاز میں ہوتے ہیں، جو کرنے کے کام ہیں ہم وہ نہیں کرتے ہیں، جیسے نماز سیدھی پڑھنا ہے، اٹینشن سے پڑھنا ہے، وقت پر پڑھنا ہے، ساری فرض نمازیں پڑھنا ہے، ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے کبھی، یا غلط کام کرتے ہیں، سارے ایریاز میں ہم کو بخشش چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے۔ تو پریکٹس کیجئے، انکا بے شک تو، انکا انتا یعنی تو، انکا انتا جب ملائیں گے تو بے شک تو ہی، ٹھیک ہے، تو پھر سے انکا انتا الغفور الرحیم، انکا انت الغفور الرحیم، بہت رحم والا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے آپ یاد رکھیے کس کو سکھائی گئی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ اس کے الفاظ پر غور کیجئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے کہ مقام کو محسوس کیجئے، اور پھر یہ سوچئے کہ ہم کو کس اخلاص سے، کس عاجزی سے، انکساری سے دعا کرنی ہے، اور پھر یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز آخری نماز ہو، اب نماز ختم ہو رہی ہے، ہم سلام پھیریں گے تو ہو سکتا ہے آخری نماز ہو، تو پورے اخلاص سے، پوری توجہ سے، پوری عاجزی اور انکساری سے بھیک مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر یہ نماز کے ساتھ ہی اکاؤنٹ صاف ہو گیا اور اس کے بعد اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مغفرت ہو جائے گی۔ تو اخلاص سے ہم کو پڑھنا ہے، اور بھی دعائیں ہیں لیکن اس دعا پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اب لیتے ہیں ہم چھوٹا سا بریک ناظرین، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔